رسالہ بچوں کا اسلام، شمارہ نمبر 911، محترم عتیق احمد صدیقی کی کہانی سیر کو سوا سیر۔ سنہری مچھلی کو خطرے کا بروقت احساس ہوا تھا۔ اس نے گہرا غوطہ لگایا اور قریب ہی ایک چٹان میں موجود پتلی سی دراڑ میں اترتی چلی گئی۔ حملہ کرنے والی شکاری مچھلی اپنی ہی جھونک میں آگے نکل گئی، تاہم کچھ دور جا کر پلٹی اور اس دراڑ کے اوپر منڈلانے لگی جس میں سنہری مچھلی نے پناہ لے رکھی تھی۔ وہ اپنے بھاری برکم جثے کی وجہ سے دراڑ میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ سنہری مچھلی کی حاضر دماغی، کمال درجے کی پھرتی اور اپنے نہایت نپے تلے حملے کی ناکامی پر دل ہی دل میں بڑے پیچ و تاب کھا رہی تھی، مگر رس ٹپکاتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، آؤ پیاری بی سنہری، باہر آؤ، آخر کب تک چھپی رہو گی؟ ابھی نہیں تو پھر کبھی، آج نہیں تو کل سہی، بالآخر تمہیں ہماری خوراک بننا ہی ہے۔ دیکھو بھائی، زیادہ نہ ستاؤ، سچ میں مارے بھوک کے ہمارا حال برا ہے، اب جلدی سے باہر آ جاؤ۔ شکاری مچھلی کی کھرکھراتی ہوئی آواز میں ایسی ڈراؤنی باتیں سن کر سنہری مچھلی کے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ سہمی ہوئی آواز میں بولی، بی شکارن، کیسی ظالم ہو تم، اپنی ہم جنسوں ہی کو کھا جاتی ہو۔ ارے تمہیں کھانا ہی ہے تو یہ سمندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے، یہ خوش رنگ و خوش ذائقہ پودے کھاؤ، ان کی جڑیں، پتے، پھول، پھل اور بیج سب کا اپنا اپنا ذائقہ ہے اور اپنی اپنی جگہ بے مثال، ایک سے بڑھ کر ایک، نرم نرم، سوندھی، خوشبودار کائی سے اپنی بھوک مٹاؤ۔ اس کے بھی طرح طرح کے رنگ ہیں اور قسم قسم کے ذائقے، آخر ہم پر ہی ظلم کیوں؟ کیا اس لیے کہ ہم کمزور ہیں اور تم طاقتور؟ پودے، پھول، پھل، کائی، بھلا یہ بھی کوئی کھانے کی چیزیں ہیں؟ شکاری مچھلی نخوت سے منہ بنا کر بولی، یہ فضول چیزیں تو وہ کھائیں جن میں شکار کرنے کی طاقت نہ ہو، مجھے تو انہیں کھانے کا سوچ کر ہی ابکائی آتی ہے۔ بھلا ان چیزوں میں وہ ذائقہ کہاں جو تم اور تمہاری جیسی دوسری مچھلیوں کے نرم گوشت اور گرم خون میں ہے؟ چلو اب باہر آؤ، یوں ڈر ڈر کر اور چھپ چھپ کر جینا بھی کوئی جینا ہے؟ یقین کرو میں تمہیں بہت پیار سے کھاؤں گی، زیادہ تکلیف نہیں ہونے دوں گی، چلو شاباش، باہر آ جاؤ جلدی سے۔ شکاری مچھلی کی باتوں سے سنہری مچھلی کو یقین ہو گیا کہ وہ اس کی جان لیے بغیر ٹلنے والی نہیں۔ اس نے متلاشی نظر دراڑ میں دوڑائی، مبادا فرار کی کوئی راہ دکھائی دے جائے جس سے وہ شکاری مچھلی کی نظر میں آئے بغیر یہاں سے نکل جائے، مگر اسے مایوسی ہوئی۔ تب وہ ایک بار پھر دراڑ کے دہانے کے قریب پہنچی اور شکاری مچھلی کو مخاطب کر کے کہا، بی شکارن، تم طاقتور ہو اور میں کمزور۔ اللہ تعالیٰ کمزوروں پر ظلم کو پسند نہیں کرتا، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ دنیا میں ہر سیر کا سوا سیر موجود ہے، اس سمندر میں تم سے بڑی اور طاقتور مچھلیاں بھی ہیں۔ آج تم اپنے سے کمزور پر ظلم کرو گی تو کل کوئی تم سے طاقتور تمہیں بھی اپنے ظلم کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر تم آج کسی پر رحم کرو گی تو کل اس کا بدلہ تمہیں بھی رحم کی صورت میں ملے گا۔ ہاں ہاں ہاں، شکاری مچھلی نے سنہری مچھلی کی بات پر خوفناک کہکا لگایا اور اکڑ کر بولی، ہم سے زیادہ طاقتور؟ ہاں ہاں ہاں، تو تمہارے خیال میں یہاں کوئی ہم سے زیادہ طاقتور بھی ہے؟ اور یہ رحم کی بات بھی تم نے خوب کی۔ سن لے سنہری، اچانک شکاری مچھلی کا لہجہ درست ہو گیا، مجھے تیرے کسی لیکچر کی ضرورت ہے نہ کسی کے رحم کی، میری نرمی نے تیرا دماغ ہی خراب کر دیا، فوراً اپنے بل سے باہر آ ورنہ۔ اسی وقت سمندر میں ایک زبردست تلاطم برپا ہو گیا، شور شرابے، چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ شکاری مچھلی کی بات ادھوری رہ گئی تھی، کیا ہو رہا ہے؟ کیسا ہنگامہ ہے یہ؟ سنہری مچھلی نے شکاری مچھلی کی غراہٹ بھری آواز سنی، جواب میں کئی چیخیں سنائی دیں، پھر کوئی خوف زدہ آواز میں چلایا، بھاگو بھاگو، شارک شارک، بھاگو، شارکوں نے حملہ کر دیا ہے۔ ایک اور آواز آئی، بھاگو، جان بچاؤ، او بزدلو، بے غیرتوں، بھاگ کیوں رہی ہو؟ ٹھہرو، مقابلہ کرو۔ شکاری مچھلی نے اپنی بھاگتی ہوئی خوفزدہ ساتھیوں کو للکارا، نہیں، وہ بہت طاقتور، بہت ظالم ہیں،
انہوں نے اپنے تیز دانتوں سے ہم میں سے بہت سوں کو کیک کی طرح کاٹ ڈالا ہے۔ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم بھی بھاگو، جان بچاؤ اپنی۔ شکاری مچھلی کے قریب سے گزرتی ایک مچھلی نے خوف زدہ آواز میں کہا اور تیزی سے آگے نکلتی چلی گئی۔ اوہ! شکاری مچھلی غصے اور بے بسی سے دانت پیستی ہوئی غرائی۔ بزدل کہیں کی، یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہاں ہم سے زیادہ بہادر اور طاقتور کوئی نہیں۔ میں دیکھتی ہوں ان شارکوں کو۔ مگر اس کے یہ جملے اس کی زندگی کے آخری جملے ثابت ہوئے۔ بالکل قریب پہنچ جانے والی شارکوں میں سے ایک بجلی کی سی تیزی سے جھپٹی تھی اور اگلے ہی لمحے شکاری مچھلی کا سر دھڑ سے الگ ہو کر اس چٹانی دراڑ کے منہ پر جا ٹکا جس میں سنہری مچھلی نے پناہ لے رکھی تھی۔ سنہری مچھلی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے شکاری مچھلی کی دھندلائی ہوئی آنکھیں کہہ رہی ہوں، بی سنہری، تم بالکل ٹھیک کہتی تھی، دنیا میں ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور چٹپٹی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔